السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری سابقہ 2 نشستیں اس حوالے سے تھیں، خرید و فروخت کے معاملات میں حلال اور حرام کو بیان کرتے ہوئے سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ حساس جو معاملہ ہوتا ہے وہ یہ ان چیزوں کی خرید و فروخت جن کے بارے میں حتمی طور پر بات نہیں کی جا سکتی کہ یہ حلال ہیں یا حرام ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے جب ابتدا میں خرید و فروخت کی مشروعیت بیان کی تو سب سے پہلے مشکوک چیزوں کے حوالے سے چند ابواب بیان کیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے، اس بات کی بھی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ مشکوک چیزوں کے حوالے سے ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے، اور سب سے پہلے ہمیں کسی چیز کے حلال یا حرام یا مشکوک ہونے کا فیصلہ کرنا چاہیے، اس کے بعد ہمارا اس پر کوئی عملی طور پر ہمارا رد عمل سامنے آنا چاہیے۔ تو باب نمبر 4 میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو عنوان دیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ باب ما یتنزہ من الشبہات، مشتبہ چیزوں سے پرہیز کرنا، اجتناب کرنا۔ گو یہ بات پچھلے ابواب میں بیان کی جا چکی ہے، 3 واقعات میں بھی یہی بات کی گئی، پھر تفسیر المشبہات میں جو ایک اثر بیان کیا جو کہ ثابت ہے مطلب حدیث میں، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، پھر حدیث نعمان میں بھی اس کو بیان کیا گیا، لیکن مزید تاکید کے حوالے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے 1-2 واقعات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی واقعات بیان کیے۔ اس سے پہلے جو 3 واقعات تھے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے تھے اس میں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو 2 واقعات ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی واقعات ہیں۔ شاید اس کے پس منظر میں یہ بات ہو کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ چاہتے ہوں کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ شک یا شبہ نہ ہو کہ جی یہ تو لوگوں کے لیے فیصلہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طرز عمل کیا تھا، تو اس برائے نام شبہ کا بھی ازالہ کر دیا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ذاتی واقعات یہاں پر بیان کیے گئے۔ آئیے ذرا وہ واقعات اختصار کے ساتھ جیسے بیان کیے گئے وہ ہم سنتے ہیں۔ پہلا جو واقعہ ہے وہ حدیث ہے، عن انس رضی اللہ عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمرۃ مسقوطۃ۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے بتمرۃ مسقوطۃ، ایک گری ہوئی کھجور کے پاس سے، فقال لولا ان تکون صدقۃ لاکلتها، اگر یہ صدقے کی نہ ہوتی تو میں اس کو کھا لیتا۔ اب اس کی جو تشریحات جو ہمیں حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ، ابن ملقن اور علامہ عینی رحمہم اللہ جمیعاً جو بیان کرتے ہیں وہ اس کا پس منظر یہ بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو کھجور جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ گری ہوئی کھجور ملی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر اپنے بستر پر گری ہوئی ملی تھی، باہر راستے کی بات نہیں ہو رہی، اپنے گھر میں، چونکہ گھر میں جو کھجوریں تقسیم ہونے کے لیے آتی تھی وہ زیادہ تر صدقے کی ہوتی تھی، تو آپ نے یہ گمان کیا، یہ شک تھا کہ بھئی میرے پاس چونکہ اکثر جو کھجوریں آتی ہیں وہ صدقے کی آتی ہیں، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ انہی صدقے کی کھجوروں میں سے کوئی ایک کھجور کسی کپڑے میں اٹک گئی ہوگی، گر گئی ہوگی، جو اب میری اس پر نظر پڑی، تو آپ نے اس شبہ کی بنیاد پر اسے کھانے سے اجتناب کیا۔ ایک اور جو ایک روایت ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ جب میں واپس اپنے گھر جاتا ہوں تو اپنے بستر پر ایک کھجور پڑی ہوئی دیکھتا ہوں، میں اسے کھانے کے لیے اٹھا لیتا ہوں، پھر میں ڈرتا ہوں کہ یہ صدقے کی ہو، اس لیے اسے میں پھینک دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں۔ یعنی یہ شبہ اتنا معتبر ہے۔ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ اسی حوالے سے تفصیل سے لکھتے ہیں کہ یہ کوئی کنفرم بات نہیں ہے کہ وہ کھجور صدقے کی تھی، یہ وہی بات آ گئی جو سابقہ 3 واقعات کی روشنی میں ہم نے بات کی کہ تینوں واقعات میں جو حکم ثابت ہو رہا ہے وہ حتمی اور قطعی نہیں ہے، اس میں شک کی گنجائش بھی ہے، لہٰذا اس شک کی گنجائش کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تینوں صحابہ کو جو حکم دیا تھا کم و بیش وہی
فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حوالے سے بھی کیا۔ اور اس کی مزید وضاحت ایک اور حدیث میں بھی ملتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث جو دوسری بیان کی ہے اسی باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اجد تمرۃ ساقطۃ علی فراشی۔ اس سے مزید اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ یہ کھجور کہیں راستے میں پڑی ہوئی نہیں ملی تھی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر پڑھی ہوئی ملی تھی، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا۔ آئیے ذرا ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کا ایک قول ہم سن لیتے ہیں تو مزید بات واضح ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورع اور پرہیزگاری کی وجہ سے اس کھجور کو کھانے سے اجتناب کیا۔ آپ پر ایسا کرنا واجب نہ تھا، کیونکہ گھر میں جو چیز موجود ہوتی ہے اس میں اصل اباحت اور جواز ہے، یہاں تک کہ اس کی حرمت پر کوئی دلیل قائم نہ ہو جائے۔ کھانے پینے کی چیزیں اس میں اصل تو ہمارے پاس یہی ہے نا، الاصل فی الاشیاء الاباحہ، اور بالخصوص گھر کے ماحول میں اگر کوئی چیز موجود ہے تو اس میں تو اصل جواز کا ہے، مطلب جواز ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پس منظر میں اس حوالے سے جو فیصلہ کیا، اس کی حوالے سے ایک مزید مسند احمد کی ایک حدیث جو ہمارے سامنے آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات سخت بے قراری اور پریشانی میں بیدار رہے۔ جب پوچھا تو معلوم ہوا کہ آپ نے گری ہوئی کھجور کو کھا لیا تھا۔ اس کے بعد یاد آیا کہ گھر میں صدقے کی کھجوریں بھی تھیں جنہیں غرباء میں تقسیم کرنا تھا، اس لیے آپ کو پریشانی ہوئی کہ اس کھجور کے متعلق یقین نہ تھا، یعنی صدقے کی کھجوروں سے تھی یا گھر کے استعمال کے لیے رکھی ہوئی کھجوروں سے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک بے چینی، ایک اضطرابی والی جو کیفیت تھی، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک سے زائد واقعات ہوں، یا ہو سکتا ہے ایک ہی واقعہ ہو، اس کو مختلف لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں اس کو بیان کیا ہو۔ ایک ہی واقعہ ہو یا ایک سے زائد واقعات ہوں، اس سے جو چیز ثابت ہمارے پاس ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ تھا کہ مشکوک چیزوں سے بچو، ٹھیک ہے، جو مشکوک چیزوں سے بچ جاتا ہے فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، جس نے مشکوک چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا اور اپنی عزت بھی بچا لی۔ خلاصہ جو ہے وہ یہاں پر ہمیں یہ سمجھانے کے لیے ہے۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ یہ جو مشکوک چیزوں کے اجتناب کرنے کے حوالے سے کہ کون سا شک اور شبہ جو ہے وہ معتبر ہے جس کی بنیاد پر اجتناب کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔